معاشرے کا اہم حصہ ہیں اور اسی مناسبت سے دنیا بھر میں آج کے دن خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ دنیا کی باصلاحیت خواتین کو ان کی خدمات کے لیے خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ کام کر کے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ کبھی تحریک پاکستان میں فاطمہ جناح اور بیگم رانا لیاقت علی خان کی شکل میں، کبھی بانو قدسیہ کی شکل میں ادبی شاہکار میں اضافہ کرتے ہوئے، تو کبھی مدر ٹریسا اور ڈاکٹر رتفاؤ بن کر لوگوں کا دکھ درد بانٹتے ہوئے۔ آج کے دور میں خواتین صرف گھر کی حد تک ہی محدود نہیں، بلکہ تعلیم اور کھیل کے میدان میں بھی مردوں کے شانہ بشانہ ہیں۔ ہر انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ لڑکیاں کمزور نہیں ہوتی، وہ ہر کام کر سکتی ہیں۔ ان کی قدر اور عزت کرنی چاہیے، تب جا کر عورتوں کا عالمی دن منانے کا اصل مقصد سمجھ میں آئے گا۔ Assalamu alaikum and a very very good morning to all of you. Welcome to Morning at Home only on PTV Home. اور آج کا شو، آج کا ماحول، آج کا دن بہت ہی خاص، بہت ہی اسپیشل ہے۔ تو وہ تمام لڑکیاں، بچیاں، خواتین میرا شو دیکھ رہی ہیں یا نہیں بھی دیکھ رہی اور بعد میں دیکھیں گی، آپ سب کو آپ کا دن، یہ آپ کا اسپیشل دن ہے when you can say that you're proud to be a woman. آپ کو اپنا یہ عالمی دن، انٹرنیشنل وومنس ڈے بہت بہت مبارک ہو۔ اچھا، میں ایک بھی بات سوچی تھی، بچپن سے ابھی تک میں دیکھتی آئی ہوں، اب تو نہیں لیکن بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی کہ ویسٹ نے ہمیشہ ہم لڑکیوں کا، پاکستان کی اس ریجن کی عورتوں کا ہمیشہ مذاق ہی اڑایا ہے، ہمارے لباس کا، ہماری حیا کا، ہمارے کلچر کا، ہماری فیملی ویلیوز کا، ہمیشہ ان چیزوں کو رکھ کے بتایا کہ جی عورتیں تو کچھ نہیں کر سکتی، یہ آگے جا ہی نہیں سکتی، ان کو تو گھر میں کھانا بنانا پڑتا ہے، ان کے گھر والوں کو تو گرم روٹیاں چاہیے ہوتی ہیں، ہر وقت روز کھانا بناتی ہیں، جی ہاں بچوں کو بھی ان کو خود دیکھنا پڑتا ہے، حجاب کرتی ہیں، دوپٹہ لیتی ہیں، کپڑے تو ان کو دیکھو، اسپورٹس کیسے کھیلیں گی ان شلوار قمیض میں۔ اور ہم نے پروو کیا، ماشاءاللہ ہماری بچیوں نے، ہماری خواتین نے، ہماری لڑکیوں نے پروو کیا کہ ہم اسی لباس میں کھیل بھی سکتے ہیں، جیت بھی سکتے ہیں، اور ان جو بھی ہمارے کلچر کی ریسٹرکشنز ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، جو کچھ بھی ہے، ان کے باوجود ہر فیلڈ میں ہم نے اپنا ایک نام بنایا۔ اور ہماری جو فیملی ویلیوز ہیں، یہ کھانا بنانا، فیملی کا خیال رکھنا ہماری ویکنیس نہیں، ہماری اسٹرینتھ ہے، اور یہی چیز اب ویسٹ میں مسنگ ہے، جس کی وجہ سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو ان کی فیملی اسٹرانگ ہے، نہ ان کا امیونٹی سسٹم اسٹرانگ ہے۔ تو ماشاءاللہ ہماری امیونٹی بھی اسٹرانگ ہے، اور ہماری فیملیز اور ہمارا فیملی اسٹرکچر بھی بہت اسٹرانگ ہے، اور ہماری عورت، ہماری لڑکی، ہماری بچی بہت مضبوط ہے۔ دس از وومن امپاورمنٹ۔ پھر وومن امپاورمنٹ کی بات ہے تو کیا آپ خود بھی اپنے آپ سے پوچھیں، آپ کو پتہ ہے وومن امپاورمنٹ کیا ہوتی ہے؟ کچھ مہینوں سے، کچھ چند سالوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ اس وومن امپاورمنٹ کو بھی بڑا عجیب سا ڈسٹورٹڈ انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ بہت اچھا لفظ ہے، اس کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب عورت لڑتی نہیں ہے، عورت کو لڑنے کی ضرورت نہیں، نہ اپنے حق کے لیے، نہ اپنی چیزوں کے لیے، عورت اپنے فعل سے، اپنے عمل سے، اپنی بات سے سب کچھ منوا سکتی ہے، اور اپنے صبر سے، جو سب سے بڑی طاقت ہے ہماری لڑکیوں کی اور ہماری خواتین کی، مجھے لگتا ہے پیار سے ہم منوا لیتے ہیں، لڑکے نہیں۔ تو جہاں بھی آپ کو امپاورمنٹ کے ساتھ لڑائی نظر آئے، وہ امپاورمنٹ نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہی ہوں، کھل کے نہیں بول رہی، لیکن آپ بہت سمجھدار، اب سمجھ رہے ہوں گے کچھ چیزوں کو خواتین کا غلط امیج دینے کے لیے امپاورمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، اور وہ ایمان سے نہ ہماری ڈیمانڈز ہیں، نہ ہمارے مسئلے ہیں، نہ ہماری کوئی خواہش ہے۔ جو ہم چاہتے ہیں امپاورمنٹ کے ساتھ لڑائی نظر آئے، وہ امپاورمنٹ نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہی ہوں، کھل کے نہیں بول رہی، لیکن آپ بہت سمجھدار، اب سمجھ رہے ہوں گے کچھ چیزوں کو خواتین کا غلط امیج دینے کے لیے امپاورمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، اور وہ ایمان سے نہ ہماری ڈیمانڈز ہیں، نہ ہمارے مسئلے ہیں، نہ ہماری کوئی خواہش ہے۔ جو ہم چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں سکون ملے، خوشی ملے، اپریسیشن ملے، گھر کے مردوں سے تعریف کے دو بول، ہاں تم کر سکتی ہو، تم کر رہی ہو، ماشاءاللہ تم کتنی پیاری ہو، یو آر اسپیشل فار می، اور وفا بہت ضروری ہے۔ یہ دو چیزیں مل جائیں تو کچھ بھی عورت کر سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ بیٹی ہے تو اس کو اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے ہمت چاہیے کہ وہ جا کے باہر اپنے آپ کو پروف کرے، اسکول، کالج، کھیل کے میدان،
ऑफिस में, प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप को प्रूव करें, बस ये चीज़ें चाहिए। फिर अपने बेटों से रिस्पेक्ट, साथ, सपोर्ट एंड लव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लव एंड टाइम। तो हर एज के साथ साथ ख़वातीन की जो है इस तरह जो है रिक्वायरमेंट चेंज होती हैं, एंड दिस इज़ वेरी मिनिमम। जो और हम देखते हैं, जो सुनते हैं, वो लड़ाई है, और वो हमारा मकसद नहीं। मैंने कहा ज़रूर आज के दिन मैं आपको मैसेज दूँ, क्योंकि मैं जब शो पे कभी देखती हूँ ना, बोर्ड उठा के ये और वो, दैट्स रॉन्ग, दैट इज़ नॉट एम्पावरमेंट। तो आज के शो में हम ज़रूर, मैं आपको ऐसी लड़कियों से मिलाऊंगी जिनको देखें, जिन्होंने बगैर लड़ाई के, बगैर झगड़े के, उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया। ये साल ही ऐसा था कि जिसमें हमने देखा बहुत बहुत चैलेंजेस हमें फाइनेंशियल पेश आए, और उसमें वो औरत जो अरसे से घर संभाल रही थी, बच्चे संभाल रही थी, वो अपने मर्द के साथ खड़ी हो गई कि चलो इस मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारे साथ हूँ। नए नए बिजनेसेस जो हैं शुरू हुए, और घरों के हालात बदले, और इस हद तक बदले कि आदमियों ने अपने जॉब छोड़ दिए और उसी बिजनेस में बीवी के साथ लग के माशाल्लाह अब उनके अच्छे खासे सेटअप हो गए। वो कभी सिर्फ कहते हैं हम सोच सकते थे कि हमारा अपना कारोबार होगा, सिर्फ वो एक ख्वाब था, और आज वो एक हकीकत है इनकी बीवियों की वजह से। और शायद बहुत सारी औरतों में से बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं है, एक्सपोजर भी नहीं है, लेकिन उनमें हिम्मत है, मेहनत करती हैं और समझ है। कोई मर्द ही होगा, आपके फादर, आपके हस्बैंड या आपके भाई, उनको ज़रूर गिफ्ट करें और उनको बताएं कि मैं जहाँ हूँ आज, उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, आपकी सपोर्ट है। तो वुमेंस डे पे याद रखें उन पिलर्स को जिनकी वजह से आज आप इतना मजबूत खड़ी हैं। अच्छा, हमारे पास गेस्ट भी हैं माशाल्लाह, एक बड़े इंस्पायरिंग, वी हैव सम्या, जो कि बड़ा अच्छा इन्होंने किरदार अदा किया इन यूनाइटिंग विमेन, सपोर्टिंग विमेन, जो कि जिनमें पोटेंशियल थी। मैंने हमेशा बहुत सालों से मैं सुनती थी, औरतें कहती थी मैं ये करना चाहती हूँ लेकिन कैसे, मैं वो करना चाहती हूँ लेकिन कैसे, और मेरे पास जवाब नहीं होता था ऑनेस्टली। तो ऐसे सम्या ने और इन जैसी कुछ लेडीज़ ने जिन्होंने ग्रुप्स, ऑनलाइन ग्रुप्स के ज़रिए इनको वो प्लेटफॉर्म दिया। सम्या, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सम्या। एज अ शेफ तो हम तुम्हें जानते ही हैं, बट एज दिस सपोर्ट ग्रुप एडमिन, वो तुम बताओ कि तुमने किस तरह की लेडीज़ को कैसे सपोर्ट किया? सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने यहाँ बुलाया, मेरे ग्रुप को बुलाया, और हम लोग यहाँ पे आके इस पूरे ख़वातीन के आलमी दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं सबसे पहले तो अपने पापा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उनकी मेहनत की वजह से मेरी अम्मी को सपोर्ट मिला, उन्होंने हमें पाला और हमें इस काबिल बनाया, फिर हमारी शादी की, और फिर मेरे मियाँ का, कि जिन्होंने हम पे भरोसा किया और हम पे वो यकीन रखते हैं कि हम कोई ऐसा काम नहीं करते, हम एक अच्छा काम करते हैं और हमारी नस्लों को संवारेंगी, तो हम आज यहाँ बैठे हैं। अच्छा, वो भी बताओ, जो मैंने शुरू में बात की, मैं तुम्हारा ओपिनियन चाहूंगी कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि जी लड़के अपनी चीज लो, अपनी बात मनवाओ, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। हमारे लिए हर चीज़ लड़ना नहीं होता, हमारी शख्सियत, हमारी पर्सनैलिटी बड़ी नाजुक है, तो अगर हम प्यार से, मोहब्बत से और खुलूस के साथ अगर कोई भी काम करते हैं, और सबसे बेस्ट बात ये होती है कि हमारे साथ जो कल्चर प्रॉब्लम है ना, कि हम पे लोग यकीन नहीं करते, हम पे भरोसा नहीं करते, हमें कमज़ोर समझते हैं। तो अगर हम हर चीज़ को लड़ के झगड़ के अगर हम करने लगेंगे ना, तो हमारी खुद ही, मुझे ये पर्सनली फील होता है कि शायद हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। हम हर जगह नहीं लड़ सकते, हर जगह हमें कम्युनिकेशन से, अपनी बात से, अपने अमल से बताना चाहिए कि हम कितने ताकतवर हैं। सबसे पहले तो हमें खुद अपने अंदर ताकत पैदा करनी चाहिए। हर चीज़ का मतलब ये नहीं कि हम बोर्ड्स उठाएं और अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर दें। कुछ चीज़ें हमारे लिए बिल्टन हैं, हमें अपनी चार दीवारी के अंदर ही काम करना है, जो कि हमारा हक है। मेरे नहीं ख्याल से, मैंने आज तक, मैं इतने सालों से चैनल पे काम कर रही हूँ, मेरा ग्रुप है, मैं तो कभी भी नहीं लड़ी किसी चीज़ के लिए। अच्छा, मुझे होता है कि जो औरतों को शौक है ना कि हम मर्द बन जाएं। अच्छा, मर्द एक सख्त, और लड़ने के लिए उसका एक रोल है, लड़ना, प्रोटेक्शन, जो ओरिजिनली एक मर्द का रोल है। औरत नाजुक है, औरत फ्लेक्सिबल है, तो आप उस तरफ जाने की कोशिश क्यों करते हैं कि जी मर्द बनने की जब आप कोशिश करते हैं ना, वो भी गड़बड़ होती है कि मैं ये तोड़ दूंगी, मैं मार दूंगी, मैं तो ये कर दूं, मैं वो कर दूं, ये फिर रोल रिवर्स हो जाता है और आप अपना मकसद उससे हासिल ही नहीं कर सकेंगे, बल्कि उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। तो अगर आप, बहुत सारी लड़कियां होती है ना, मैं तो उधर गई, मैंने ऐसी क्लास ली, मैंने तो उसको सुना दी, बेइज्जत कर दिया, मैंने दो टिका दी, ये बहुत ही बुरे अल्फाज और बुरा काम है। मैं कहती हूँ कि, और ये हम शो पे आज ऐसी बात भी करेंगे कि कहाँ कहाँ वुमेन एम्पावरमेंट के साथ मिसकंसेप्शंस हैं, बिल्कुल, और गलत चीजें अटैच हैं, कि ताकि वो चीजें आप ना करें, क्योंकि उससे फिर हम सबका नाम हर जगह खवातीन लड़ने झगड़ने खड़ी हो जाती हैं और अपना औरत कार्ड चलाती हैं कि हम औरत हैं, हमें क्यों बोला, हमें ऐसा क्यों करा। नहीं, हमारी एक लिमिट्स है, हम उस लिमिट्स में ही रहें और काम करें, तो वो जो आगे वाला इंसान जो हमसे मिसबिहेव कर रहा है कि वो मर्द है या औरत है, तो वो भी रुक जाएगी कि नहीं भाई, इसके अपने एक तरीके कार है, उससे वो बात करती है। हम लोग इतना, मैं तो, मेरा काम माशाल्लाह इतना बढ़ गया है कि
کہ ہم سے اتنے سارے لوگ انٹریکٹ ہوتے ہیں, اگر ہم ہر وقت ہر بات پہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں, اپنی مرضی کے خلاف کوئی بھی بات ہوئی تو بڑا اچھا, مطلب. اور پھر یہ جو گروپ آپ نے بنایا یہ کس لیے تھا؟ سیبو بنانے کا جو مین کانسیپٹ تھا وہ بیسکلی یہ تھا کہ ہم ساری عورتیں جو گھر سے کام کرتی ہیں, جن کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, جن کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, جن کو پاکٹ منیز بھی نہیں دی جاتی, اور ان کو ہمیشہ انکریج کیا جاتا ہے کہ تم تو کچھ کر ہی بھی نہیں سکتی ہو, تم تو صرف روٹی بناتی ہو, تمہیں صرف بچے پیدا کرنے, تم نے بچے پیدا کیوں نہیں کیے, تم تو پڑھی لکھی بھی نہیں ہو. یا تو خواتین کو تم ذرا دیکھو کس طریقے سے پہن کے اوڑھ کے نکلتی ہیں, کیا کپڑے ہوتے ہیں ان کے, تمہیں تو نہ بات کرنے آتی ہے, تمہیں تو حقلاتی ہو, تم تو کانفیڈنٹ ہو کے بات ہی نہیں کرتی. لو جی ڈرامہ شروع ہو گیا, لو جی آنسو آ گئے, آنسو آ گئے, تو یہ بھی سننے کو ملتا ہے. تو ایسی عورتیں جو یہ باتیں سن رہی تھی ان کو سمیہ نے کیسے امپاور کیا, کیسے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, کیا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا کہ یہ وہ اپنے آپ کو ثابت کر سکیں اور ان کی لائف کے حالات بدلیں. ہم بات کریں گے آفٹر دا بریک. کیپ واچنگ گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. انٹرنیشنل ویمنز ڈے کے موقع پہ وومن امپاورمنٹ کا اصلی مطلب کیا ہے, اس سال پاکستانی عورت نے واقعی کتنی ترقی کی, کتنی امپاورڈ ہوئی, اور کہاں ہم اس کانسیپٹ کو لے کے غلطیاں کر رہے ہیں اور غلط سمجھ رہے ہیں. تو اس پہ ہم تمام ان چیزوں پہ بات کریں گے. اور سمیہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے ایک گروپ شروع کیا ان عورتوں کے لیے جن کو بہت کچھ سننا پڑ رہا تھا اور جو ان کو لگتا تھا کہ وہ کچھ کر ہی نہیں پائیں گی, بالکل ہی سیلف اسٹیم آپ کی ڈاؤن ہو جائے. اور اس گروپ کی مدد سے کیا اچیو کیا انہوں نے؟ بہت ساری چیزیں اچیو کی, بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ گروپ شروع کرنے کا مقصد بھی ایک عورت ہی تھی, کہ ایک عورتوں کا ایک محاذ بن گیا کہ ہم تو سپیریئر ہیں اور ہم جیسے تو کوئی کام ہی نہیں کر سکتا. کیونکہ ابھی تک تو یہ پرابلم تھی کہ کچھ خواتین اگر ورکنگ لیڈیز ہیں تو بہت اچھا کام کر رہی ہیں, گھر سے کام کر رہی ہیں تو وہ کچھ الگ ہی دنیا میں. تو وہ خواتین جو پڑھی لکھی نہیں ہیں, جنہوں نے اپنے گھر سے آلو ٹماٹر لینے کے لیے بھی ان کو پیچھے اپنے گھر والوں کی شکل دیکھنی پڑتی ہے, 5 روپے کا حساب بھی دینا ہے, اور وہ میاں کے پیسے جو ہے وہ حساب کتاب سے پورا آخری مہینہ ہوتا ہے, وہ بتاتی کہ اس مہینے اتنے خرچہ ہوا اور یہ پیسے بچے اور ان کو دے دیتی ہیں. اپنے کپڑے بنانے کے لیے بھی ان کو 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ بہت امپورٹنٹ تھی, اور یہ میں نے فیس کی تھی کیونکہ میری اپنی آن لائن بزنس ہے جو اس میں کیکس اور اپنی چیزیں بناتی ہوں. تو وہاں میں نے گروپ میں چیز نوٹ کی کہ جو خواتین جو بہت اچھا کام کرتی ہیں, تو وہ تو بیچاری جو خواتین جو انیشل سٹیج پہ جن کو کریم بنانے نہیں آتی, بیٹ کرنے نہیں آتی, وہ پوچھتی رہ جاتی تھیں کہ مطلب میں کہاں سے پائپنگ بیگ لوں, میں کہاں سے یہ نوزل لوں. ہم کیوں بتائیں, سیکھو, پیسے نکالو, سیکھو. یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ وہ اگر پوچھ رہی ہے تو وہ کس طرح کام کرے گی. تو اس وقت میرا یہ اسٹیپ تھا کہ میں ایک ایسا گروپ بناؤں, اور مجھے کیونکہ میڈیا اپارچونیٹیز تھیں, میرے پاس ریسورسز تھے, تو میں نے اس کو پورا استعمال کیا. تو اس پہ لڑکیاں جو ہیں اپنا بزنس جو ہے کریٹ کر سکتی تھی, ان کو گائیڈنس ملتی تھی. اور اس گروپ سے میں سے کچھ بہت بڑا گروپ ہے, لیکن یہ کچھ جو 30,000 لوگوں پہ یہ گروپ بنتا ہے. گرلز کہوں گی میں, تو کچھ گرلز یہاں آئی ہیں. کہتے ہیں ہر کامیاب عورت کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے, اور وہ سٹوریز آج ہم سنیں گے. آمنہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تمہاری کیا سٹوری ہے؟ بس میری سٹوری یہ کہ جس وقت کووڈ جب اسٹارٹ ہوا تھا اس سے کچھ عرصے پہلے ہی میں نے ایونٹ پلاننگ اسٹارٹ کی تھی. تو میرا پیشن تھا, مجھے اچھا لگتا تھا یہ سب کچھ کرنا, کیونکہ اس سے پہلے میں ڈریس ڈیزائننگ بھی کرتی تھی, لیکن بہت ہی نارمل اسکیل پہ نا, گھر کے فیملیز کے شوق کی خاطر. ایونٹ پلاننگ میں یہ تھا کہ مجھے لگا کہ یہ اس سے ریلیٹڈ ہے, مجھے کرنا چاہیے. تو جب اس سے پہلے بھی کچھ فنکشنز کیے, بہت اچھے لیول پہ گئے, بہت اچھا کام ہوا, لیکن جب کووڈ آیا تو آپ کو پتہ ہے سب کچھ بند ہو گیا تھا, تو سارے فنکشنز وغیرہ سب کچھ آف. تو اب ہم لوگ پریشان کہ ابھی تو ہم نے اسٹارٹ لیا تھا, اب کیا کریں. تو پھر اس پہ جو ہے جب ہمارا گھر سے کام اسٹارٹ ہوا تو اس میں میرے کام کو بہت بوسٹنگ ملی, اور بہت سپورٹ. شروع میں تو میں بہت پریشان تھی کہ کس طرح سے کروں یہ سب نا, کہ گائیڈ لائن کہاں سے ملے گی. تو پھر میں نے سیبو جوائن کیا. سیبو سے مجھے بہت اچھی گائیڈ لائن ملی. نا اویئرنیس پروگرام چلتے تھے جب کووڈ تھا نا, تو ہم لوگ باقاعدہ آن اسکرین اپنے چینل جو ہمارا اپنا سیبو کا جو گروپ تھا وہاں سے ہم لائیو آ کے باقاعدہ لوگوں کو سکھاتے تھے کہ آپ نے اپنے گھر سے بیٹھ کے کام کیسے کرنا ہے, کیونکہ لوگوں کے مردوں کی نوکریاں ختم ہو گئی تھیں اور پیسے نہیں تھے. لوگوں کے روتے ہوئے فون آتے تھے کہ ہمارے بچوں کے پاس دودھ کے پیسے نہیں ہیں, میں آپ زکوٰۃ دیتے, اور میں ان کو جانتی تھی
اور آپ پلیز ہماری کہیں سے مدد کر دیں. تو ہم لوگوں کو میں باقاعدہ ایک دن میں رونے لگی کہ میں کتنا دے سکتی ہوں, مطلب میں کتنے لوگوں کو بولوں گی, کتنا اپنے امی ابو کو, اپنے دوستوں کو, اپنے سرکل کو. پھر مجھے میرے ہی ہسبینڈ نے بولا کہ تم ایک کام کرو, تمہارے پاس اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, تم وہاں جا کے لوگوں کو بتاؤ کہ اپنا فون کیسے استعمال کرنا ہے, اپنے فیس بک کو کیسے استعمال کرنا ہے, اپنا انسٹا کیسے یوز کرنا ہے. اگر دینا ہے, اس کی زندگی بدلنی ہے. ویسے فائنینشیل ہیلپ تو ایک دفعہ ہوگی نا, پھر صبا جی اس کو کچھ اگر ہنر سکھا دیں تو وہ پھر میں کاپی لے کے یوں بیٹھتی تھی اور میں دکھاتی تھی, دیکھیں یہاں پہ یہ بٹن ہے, یہ آپشن بٹن ہے, اس کو کلک کرنا ہے, یہ یوں کرنا ہے, کیونکہ میرے پاس وائٹ بورڈ نہیں تھا, میں لے نہیں سکتی تھی. پھر میں نے ایسے پروگرامز دیکھے کہ لوگوں نے آن لائن چیزیں بیچنا شروع کی, تو ہم نے وہاں سے وائٹ بورڈ اور میں نے مارکر منگایا. جی آمنہ, تو پھر آپ نے جب شروع کیا, آپ کے ہسبینڈ کی جاب افیکٹ ہوئی کووڈ کی وجہ سے؟ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ہائر کیمبرج کو ٹیچ کرتے ہیں, تو وہ اسکولس تو بند ہو گئے تھے, تو وہ گھر پہ ہی تھے, اور ان کی پرائیویٹ ٹیوشنس وغیرہ بھی ہوتی تھیں, تو افیکٹڈ تو ہوا تھا. بالکل, اتنی فیملیز واقعی افیکٹ ہوئی ہیں جو ایسے لوگ ہیں کہ کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے, کہہ بھی نہیں سکتے, اور ان کا گھر بھی منتھ ٹو منتھ چل رہا ہوتا ہے. صبا جی, سفید پوش لوگ جو ہے نا وہ بیچارے, میں نے اس میں دیکھا کووڈ میں کہ نچلا طبقہ تو ختم ہو گیا, جو اوپر کا طبقہ تھا وہ نیچے آ گیا تھا. ایسا ہوا تھا. سفید پوش لوگ ظاہر ہے کسی سے مانگ نہیں سکتے, اور ایک یہ جذبہ بھی مجھے ان دنوں بہت دیکھنے میں آیا. جب عید سے پہلے زکوٰۃ وغیرہ نکالنی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے نکال دیں. بہت لوگوں نے زکوٰۃ دی, یہ سوچے بغیر کہ ہمارے پاس بھی ایک ریزرو میں رہنا چاہیے کچھ, لیکن انہوں نے غریبوں میں اور جو مستحقین تھے ان میں بہت دیا. اور میں کہتی ہوں جب بھی دیں کوشش کریں کچھ ایسا دے دیں کہ وہ آگے ان کی جو ہے نا سائیکل چلتی رہے. یہ بھی بہت اچھی بات ہے, ضروری ہو جاتا ہے. جی آمنہ, پھر ان کی لائیو سیشنز وغیرہ دیکھیں. اب یہ کہ اب آپ جو ہے ساتھ ہسبینڈ بھی آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں واپس. ہسبینڈ کی ہیلپ کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا تھا, ان کی سپورٹ, ان کی موٹیویشن, کیونکہ آنے جانے کا اتنا پرابلم تھا. کتنی انکم آپ جنریٹ اب کر لیتی ہیں اس کے؟ بس ہو جاتا ہے, وہ کوئی ایسا ایونٹ پلاننگ کے کام میں تو پتہ نہیں ہوتا نا آپ کا کہ کب آئے گا آپ کے پاس کام, کب نہیں آئے گا. جب آتا ہے تو اللہ کا شکر ہے ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ ہوم سے کرنے میں زیادہ ہمیں بینیفٹ ملا, کیونکہ جب جو ہے بینکویٹس وغیرہ بند ہو گئے تو ساری شادیاں گھروں سے ہی ہونے لگیں, ہوم چھوٹے اسکیل پہ ہونے لگیں, تو اس سے ہمیں بہت بینیفٹ ملا. جی ہما, آپ بتائیں کیا کرتی ہیں اور آپ کی کیا اسٹوری؟ میں کیٹو ڈائٹ فوڈ بناتی ہوں, اور اسٹوری اس طرح سے ہے کہ میں ذرا کافی ہیوی تھی, اور لوگ کہتے تھے بہت موٹی ہو, لوگوں کی جو باڈی شیپنگ ہوتی ہے اس کے بارے میں بہت کہتے تھے, تو وہ بہت برا بھی لگتا تھا. تو سوچا کہ کوئی ایسی ڈائٹ ہے تو اس کے بارے میں اسٹڈی کرنی چاہیے. تو میں نے پھر کیٹو ڈائٹ کے بارے میں اسٹڈی کیا اور اپنے اوپر اپلائی کیا. پھر سوچا کیوں نہ ایسی لیڈیز کی ہیلپ کی جائے جو باقی اس پرابلم میں ہیں. تو پھر سیبو ہم نے جوائن کیا, اور وہاں سے پھر پیج بنایا, اور ماشاءاللہ سے کلائنٹس بنے, اور سب سے زیادہ کلائنٹس جو ہیں وہ کووڈ میں بنے, بہت زیادہ بنے ماشاءاللہ. تم نے خود کتنا ویٹ لوز کیا؟ میں نے 20 kg کیا, کیونکہ میرے ساتھ بہت انٹرنلی ایشوز تھے, کافی میڈیکل ایشوز تھے مجھے نا, ہارٹ پیشنٹ بھی ہوں میں, تو اس وجہ سے حوکم بھی تھا. تو ان سب حوکم کیا ہوتا ہے؟ حوکم جو ہوتا ہے وہ آپ کے ہارٹ کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ بہت تھک ہو جاتے ہیں, اور یہ بائی برتھ تھا مجھے نا, تو اس وجہ سے پھر یہ بہت آہستہ. باوجود ماشاءاللہ تم کتنے لوگوں کا کھانا بنا لیتی ہو؟ الحمدللہ کبھی 30 بھی ہوتے ہیں, 40 بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح بیٹیاں ہیلپ کرتی ہیں میرے ساتھ, ان کو ماشاءاللہ سے میں نے کافی اچھا بات کر دیا. ماشاءاللہ تمہیں جب ریکگنیشن ملی, تمہاری انکم بڑھی, اس سے تم میں کیا چینج آیا, گھر میں کیا چینج آیا؟ بہت کانفیڈنس آ گیا, اور بہت سب سپورٹ کرنے لگے, کیا کہتے ہیں, تعریفیں کرنے لگے سب, تو بہت اچھا لگا. اگر آپ ماں کو آج سے 2 سال پہلے دیکھیں تو یہ بات بھی نہیں کر پاتی تھی, لٹرلی کپاتی تھی کہ کیوں, کیا وجہ؟ میں شروع سے ہی نہیں, میں بہت خاموش طبیعت کی ہوں, کہ میں دکھوں گی کیسے, میں بات کیسے کر سکتی ہوں, میں لوگوں کو فیس کیسے کروں گی, یہ بہت ساری ویٹ یہ بہت تھا. تو ہم لوگ بلکہ ایک شو پہ تھے, تو وہاں پہ یہ ہوا کہ لوگوں نے مجھے کال کی, ہم لوگ جیسے سب تھے, تو ہم نقاب کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ سکارف لیتے ہیں, تو ہم کیسے آئیں گے؟ تو میں نے کہا نہیں, یہ آپ اپنے لیے کرتے ہیں. تو میں نے اپنے گروپ سے یہ چیز بھی نکالی کہ آپ کی جو بھی آپ کپڑے پہنتے ہیں, آپ نقاب کرتے ہیں, آپ سکارف لیتے ہیں, یا پینٹ شرٹ پہنتے ہیں, آپ جو بھی آپ کے کپڑے کا سٹائل ہے, آپ کا کام ہے, آپ اپنا کام میں بتا رہی ہوں, یہ سب سمیہ کی وجہ سے, نو ڈاؤٹ. سمیہ نے ہمیں بہت گروم کیا ہے, سیبو نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ امپاورڈ ہوئی ہیں اس کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے, نو ڈاؤٹ. اچھا, واٹ اباؤٹ ہسبینڈ؟ الحمدللہ انہوں نے بھی سپورٹ کیا.
आहिस्ता आहिस्ता ही होता है कि पहले तो पहले तो लोग यही यकीन ही होता है नहीं ना। ऐसा क्या होता है कि जब बीवियां शाय होती है ना, सबसे पहले तो मियाँ को प्रॉब्लम होती है कि तुम नहीं कर सकती, तुमसे दो लफ्ज तो बोले नहीं जाते, राइट। है ना। तुम कहाँ से 10-50 हजार का हिसाब रखोगी, लोगों से बात करोगी, क्योंकि देखिए हर हिसाब-किताब काम कैसे में आएगा? हिसाब किताब कैसे आएगा, और डील करनी पड़ती है, और करनी। आदमियों से, और आपके केस में आपको आदमियों से भी बात करनी है, औरतों से भी बात करनी काउंसलिंग है। करने लगी मैं, मुझे हैरत होने लगी कि मैं ऐसी लेडीज की काउंसलिंग कर रही हूँ कि जो माशाल्लाह से मेरे पास अपना केस लेकर आती हैं कि हुमा हमें फैटी लिवर है, हुमा हमें ये इशू हुआ है, और खुशी उस वक्त होती है जब कहती हैं कि हमने 5 साल के बाद कंसीव किया, 10 साल के बाद कंसीव किया, तो उसमें मुझे बहुत खुशी होती है कि ये मेरा अवार्ड है जो मुझे मिल गया आज ना। माशाल्लाह वो लड़की जो 2 लफ्ज नहीं बोल पाती थी, कांपती थी, वो आज माशाल्लाह काउंसलिंग कर रही है, अपना बिजनेस कर रही है, और कितने आमना लोगों की शादी लाइफ 17 साल की उम्र में हुई थी। आमना ने अपनी एजुकेशन बाद में कंप्लीट की, मैंने शादी के बाद कंप्लीट की। और फिर इनके मियाँ इनको बोलते थे कि इन्होंने बोला कि मेरा नाम मैं मिसेस शारिक हूँ, तो कहेंगे नहीं तुम आमना शारिक हो। आमना शारिक। ये जुमले अब वो बहुत इतना सपोर्ट। प्राउड फील करते हैं इस बात के लिए, कहते मैं यही चाहता था कि तुम्हारा अपना एक नाम होना चाहिए, आमना को पहचाने लोग, शारिक साथ हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। माशाल्लाह दैट्स ब्यूटीफुल। ये देखिए बहुत दिस इज एम्पावरमेंट। ऐसी एग्जांपल्स कुछ को देख के आप खुद भी हौसला करें। अगर आप भी घर में बैठी हैं और आपकी लाइफ में अभी समिया नहीं है तो आप खुद समिया बने, और आप इनमें से आमना, हुमा कुछ भी बन सकती हैं, जो भी आप चाहें। आजकल इतने सारे रिसोर्सेज, आसानियां हैं, यू कैन डू एनीथिंग बिकॉज यू आर अ वुमन। शायद मैं हर आदमी के लिए नहीं कह सकती, लेकिन मैं हर औरत और हर लड़की के लिए कह सकती हूँ बड़े कॉन्फिडेंस से कि यू कैन डू एनीथिंग। अल्लाह ने हमें जो औरत बनाया है, लड़की बनाया है, गर्ल बनाया है, माशाल्लाह बहुत बहुत बड़ा गिफ्ट है। आई विल टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ऐसी और भी एम्पावर्ड गर्ल्स की स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग।